اللہ پاک نے ہمیں مسلمان اور مسلمانوں کے گھر میں پیدا فرمایا۔ یہ اس کا کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس دنیا کے اندر مسلمان بنا کر بھیجا، ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ اگر وہ رب چاہتا تو ہم کسی غیر مسلم کے گھر میں پیدا ہو سکتے تھے، اگر وہ رب چاہتا تو ہم ایمان کی دولت سے بھی محروم رہ سکتے تھے، لیکن اللہ نے ہم پر احسان کیا کہ اس نے ہمیں مسلمان اور مسلمانوں کے گھر میں ایمان اور عافیت کے ساتھ پیدا فرمایا۔ مسلمان کی بہت ساری قیمتی چیزیں ہیں، جن میں سے ایک بہترین قیمتی چیز اس کا ایمان ہے، کہ ایمان اللہ پاک کی طرف سے ایک تحفہ ہے، اور اس تحفے کو بندے کو ساری زندگی ایسے سنبھال کر رکھنا ہے کہ یہ تحفہ کھوئے نہ، یہ گم نہ ہو، یہ کہیں ہم سے چھن نہ جائے۔ بندے کو جب کوئی قیمتی گفٹ ملتا ہے، کوئی قیمتی تحفہ ملتا ہے، تو بڑی اس کی حفاظت کرتا ہے اور عرصہ دراز تک اسے سنبھال کر رکھتا ہے، اور اس کی حفاظت کے لیے اس کے شب و روز جو ہے وہ گزرتے ہیں۔ تو جب اللہ پاک نے ہمیں ایمان جیسا تحفہ عطا فرمایا تو ایمان کی حفاظت بھی ہمیں کرنی چاہیے۔ دو چیزیں ہیں کہ جن کے تعلق سے ہماری زندگی کا واسطہ ہے، عقیدہ اور فقہ۔ عقیدے کے اندر کبھی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، عقیدہ درست، صحیح، ستھرا، صاف اور سچا ہونا چاہیے، عقیدے کے اندر کہیں پر بھی خرابی نہیں ہونی چاہیے۔ اب عقیدے کا ہمیں پتہ کیسے چلے گا؟ بینگ کہ مسلم ہم اپنے عقیدے کو پہچانیں گے کیسے؟ عقیدے کو دوسرا نام کہا جائے تو نظریہ بھی کہتے ہیں۔ عقیدہ ہو یا نظریہ ہو، دونوں کا معنی ایک ہی ہے۔ اب عقیدہ اور نظریہ جب یہ دو لفظ ہمارے سامنے آتے ہیں تو فوراً ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نظریہ یہ سوچ، فکر جو ہمارے ذہنوں میں، ہمارے دلوں میں پائی جاتی ہے، گویا کہ یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ ہماری سوچ، ہمارا نظریہ جو ہوگا یہی ہمارا عقیدہ ہوگا۔ اللہ وحدہ لا شریک کے بارے میں ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ واحد و یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا، اللہ وہ اکیلا ہے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا سکتے۔ یہ ایک نظریہ ہے، یہ ایک عقیدہ ہے، یہ ہماری ایک سوچ ہے، اور یہی عقیدہ بندے کو جو ہے وہ کامیاب کرتا ہے۔ اسی طرح اور بہت سارے عقائد ہیں، بہت سارے نظریات ہیں، جن عقائد کو، جن نظریات کو ہم نے سیکھنا ہے، جن نظریات کو ہم نے پڑھنا ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہمارا عقیدہ، ہمارا نظریہ کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے، یہ ایک علم ہے اور اس علم کو ہمیں جاننا چاہیے، اس علم کو ہمیں سیکھنا چاہیے۔ اب عقیدہ اور نظریہ یہ بندے کو اپنانا کیسے پڑتا ہے؟ جب بندہ بچپن میں ہوتا ہے، اس کی عمر جو ہے وہ بالغ والی نہیں ہوتی، نابالغی کی عمر میں ہوتا ہے، اس وقت وہ سنتا ہے کچھ چیزیں، وہ اپنے ساتھ بیٹھنے والوں کو سنتا ہے، اپنے گھر والوں کو سنتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 70% جو سیکھنا ہوتا ہے نا وہ سننے سے سیکھا جاتا ہے، پڑھنے سے یا مطالعہ کرنے سے بندہ 30% ہی سیکھتا ہے، 70% بندہ سن کر سیکھتا ہے، دیکھ کر سیکھتا ہے۔ تو جو بچے ہوتے ہیں یہ جب چھوٹی عمر میں ہوتے ہیں، اب ان کے سامنے جو نظریہ، جو عقیدہ اپنایا ہوا ہوگا ان کے والدین نے، یہ جن کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہوگا، جن کے ساتھ ان کے شب و روز گزریں گے، یہ بچے اسی عقیدے کی روشنی میں جو ہے وہ اپنی زندگی بسر کرتے رہتے ہیں۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ بندہ بالغ ہوتا ہے، جب بالغ ہوتا ہے تو اسے سمجھ بوجھ ہوتی ہے، پھر وہ اس عقیدے کو جو اس کے ذہن میں پیوست ہوتا ہے، جو اس کے ذہن میں راسخ ہوتا ہے، جمع ہوا ہوتا ہے ذہن میں، اس کی پھر وہ تحقیق کرتا ہے۔ بعض اوقات تحقیق کرتے ہوئے وہ دائیں بائیں ہو جاتا ہے، پٹری سے ہی اتر جاتا ہے، بعض اوقات جو ہے وہ اسے ایسوں کی صحبت نصیب ہو جاتی ہے کہ جو نیک ہوتے ہیں، جو اچھے عقیدے کو جانتے ہیں، اب اس کے عقیدے میں خرابی ہوتی بھی ہے بچپن میں، تو اب جب بالغ ہوا، جب سمجھ کے قابل ہوا، جب اسے سمجھنا جو ہے وہ آیا اس دنیا میں، تو اب اس نے اپنے عقیدے کی اصلاح کر لی۔ تو یہ ایک عقیدے کی موٹی سی وضاحت تھی کہ ہمیں عقیدہ پتہ کیسے چلتا ہے۔ اب جب زندگی گزرتی ہے، بندے کی زندگی میں نشیب و فراز آتے ہیں، اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، صحبتیں بدلتی ہیں، مجلسیں بدلتی ہیں، اٹھک بیٹھک بدلتی ہے،
گیدرنگ بدلتی ہے تو پھر بہت ساری ایسی چیزیں ہمارے درمیان آتی ہیں کہ جن کی طرف ہمارا ذہن ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم اس کو سیکھیں، ہم اس کو پڑھیں، ہمیں اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اب عقیدہ اور نظریہ پیارے اسلامی بھائیوں اتنا ضروری ہے کہ اس کے بغیر بندے کا ایمان، عقیدے اور نظریے کے بغیر بندے کا ایمان داؤ پہ لگ جاتا ہے۔ عقیدے میں خرابی تو ایمان میں خرابی، نظریے میں خرابی تو ایمان میں خرابی۔ عقیدے کو درست کیسے کرنا ہے، عقیدہ درست کیسے ہونا چاہیے، یہ بہت سارے پلیٹ فارم ہے ہمارے سامنے، ہمیں ان کو سیکھنا چاہیے۔ اس پلیٹ فارم پہ آ کے ہمیں اپنے عقیدے کی جو ہے وہ درستی کرنی چاہیے۔ سب سے پہلا پلیٹ فارم قرآن کریم فرقان حمید ہے۔ ہم قرآن کا مطالعہ کریں، قرآن پڑھیں، اللہ کیا فرماتا ہے اس کو پڑھیں، پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہم اسے پڑھیں، احادیث کو پڑھیں اور اکابرین کو پڑھیں، اولیاء اعظام کی جو حالات زندگی ہیں ان کو پڑھیں، جو عقیدہ اور جو نظریہ انہوں نے اپنایا، انہوں نے بھی قرآن اور حدیث سے سیکھا، ہم بھی قرآن اور حدیث سے سیکھ رہے ہیں، لیکن ہماری سمجھ میں اور ان کی سمجھ میں بہت سا فرق ہے۔ ہم فالو کریں بڑوں کو کہ جنہوں نے درست عقیدے کی پہچان کی اور قرآن حدیث سے درست عقیدے کو سیکھا۔ دوسری چیز ہوتی ہے فقہ، کہ زندگی میں انسان کے جو عبادت کے معاملات ہوتے ہیں اس کا تعلق فقہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ فقہ کیا ہے؟ فقہ یہ ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمیں نماز کیسی پڑھنی چاہیے، رکوع سجود کیسے کرنے چاہیے، نماز کے اندر جو ہے وہ کتنی قرات ہے، نماز کے اندر کیا کیا پڑھنا ہے، نماز کو کیسے پڑھنا ہے، نماز کی فزیکلی جو ایک کیفیت ہے، پریکٹیکل اس کا جو ہے یہ ہمیں پتا ہونا، پھر حج کے معاملات ہیں، پھر روزے کے معاملات ہیں، پھر نکاح کے، طلاق کے، اور جو ہماری زندگی میں بہت سارے معاملات ہیں، ان معاملات کا نام بھی فقہ ہے، ان معاملات کا نام بھی فقہ ہے۔ ایون کہ ہم بزنس کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں تو ہماری فقہ ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ ہمیں فقہ کی روشنی میں اپنے کاروبار کو بھی دیکھنا ہے کہ ہمارا کاروبار درست ہے، جائز ہے، صحیح سمت ہے یا نہیں، قرآن اور حدیث سے کہیں ٹکرا تو نہیں رہی میری کوئی بات۔ اسی طرح کوئی بھی بندہ دنیا میں کام کرتا ہے تو اس کے کام کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی رضا شامل ہے، قرآن اور حدیث کی رہنمائی شامل ہے یا نہیں ہے، اسے ہم نے سیکھنا ہے۔